बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी आज बड़े दिलचस्प अंदाज में भागे, पुलिस को देखकर हाई कोर्ट के अंदर चले गए और ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा दिलचस्प वो मंजर था। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें कि फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरीन मज़ारी और एक कोई सेनेटर हैं फलक नाज, उनको 3 MPO जिसे कहते हैं 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। आज वो हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया, फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरीन मज़ारी वगैरह को। और इस मौके पर पहले तो दोनों जानब से दलाइल सुने गए, उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया। अब हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं जो ये सारे मामले को सुन रहे थे, उनका नाम है मियां गुल हसन औरंगज़ेब। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। इनके बारे में मुख्तसर सा तारुफ मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर आपके गोश गुजार कर दूँ कि मौसूफ जो हैं, ये जो जज साहब हैं, ये उमर अयूब खान जो हैं PTI के रहनुमा, ये उनकी सगी फूफी के बेटे हैं। जनरल अयूब खान, साबिक सदर अयूब खान जिन्हें फील्ड मार्शल अयूब खान भी कहते हैं, ये उनके नवासे हैं। और साथ ही साथ ये परवेज़ खटक के दामाद भी हैं। जी हाँ, परवेज़ खटक उनके दामाद हैं। दामाद इस तरह के परवेज़ खटक की भतीजी इनकी अहलिया है। बहरहाल उन्होंने इनकी रिहाई को हुक्म दे दिया, इनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। फवाद चौधरी जब अपनी गाड़ी में बैठकर हाई कोर्ट के अहाते से बाहर जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि आगे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो पुलिस एहलकार होते हैं वो खड़े थे और इन्हें शक गुजरा कि शायद ये मुझे गिरफ्तार न कर लें। ये फौरन अपनी गाड़ी से उतरे और इन्होंने दौड़ लगा दी। दौड़ किस तरह लगा दी? हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोर्ट प्रेमिसेस यानी अदालत के अहाते के अंदर से पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उस पर बाद में आएंगे, पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें। उम्मीद है ऐसा ही होगा। मैं किस करवाने वाले, लेकिन मैं 2 खवातीन का नाम दूसरा भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। फरियाद वाले जान रात अस्पताल से रात 12 बजे जेल करवाया गया और जेल में इसी तरह जमानत के ही आपको याद हो तो मरियम नवाज। ये मुख्तसर सा वीडियो क्लिप आपने देखा और यकीनन बंदे को हंसी आ सकती है। अब ये देखें, ये इनकलाबी लीडर हैं। पुलिस के खौफ से ये भागकर अदालत में चले गए। पहली मरतबा भी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो आपको पता है कि ये कोई 12 घंटे के 10 घंटे ये अदालत के अंदर थे और बिल आखिर जो है वो मतीउल्लाह जान ने ऐसे सवालात किए कि ये बाहर आए और बाहर से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कल जैसे कुछ कारकुनों ने, PDM के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अगर वो अंदर दाखिल हो जाते, कोई तोड़ फोड़ कर देते, खुदा न खास्ता कोई और ऐसी हरकत कर देते, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने की मजाज नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अहाता अदालत से कितना भी बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ऐसी ही सूरत हाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीर भट्टी, वो सबको मालूम है कि एक तरफ मदर इन लॉ है यानी सास साहिबा हैं, दूसरी तरफ सन इन लॉ है यानी दामाद साहब हैं। दामाद कौन है? अली अफजल शाही। अली अफजल शाही मतलूब हैं किस मुकदमे में? कि उन्होंने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला किया और उसके सबूत मौजूद हैं।
اب وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ بیلیں، جس طرح وہ نوٹوں والی بیلیں ہوتی ہیں، اس طرح کی بیلیں دی جاتی ہیں پی ٹی آئی والوں کو. لیکن اب یہی وجہ ہے کہ اب آرمی ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا، تاکہ یہ جو جورسڈکشن ہوتی ہے مختلف عدالتوں کی، دائرہ اختیار جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس میں نہ آ سکیں، تاکہ ان کو ریلیف نہ ملے. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو لاہور کے کور کمانڈر تھے سلمان فیاض غنی، اور ان کے بارے میں اب یہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ وہ بھی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان محترم عمر عطا بندیال کے رشتہ دار ہیں. رشتہ داری کیسی ہے کہ ان کے جو چیف جسٹس صاحب کے جو سالے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے کور کمانڈر صاحب، سابق کور کمانڈر صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ. اس کے علاوہ بے شمار رشتہ داریاں ہیں. یہ جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں یہ تمام آپس میں ان کا نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے رشتہ داریوں کا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ میں سناتا ہوں. زمانہ طالب علمی میں جب طالب علم تھا تو جنرل ضیاء کے خلاف ہم لوگ پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ایکٹیوسٹ تھے، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے. اس زمانے میں طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں، تو میں بھی پی ایس ایف میں تھا، اور ہمارے ایک اور دوست ہیں جو کہ آج کل ہائی کورٹ کے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری، یہ میرے کلاس فیلو ہیں. اب میں یہ ان پر الزام لگانے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ واقعہ ہوا ہے. جنرل ٹکا خان، آپ نے نام سن رکھا ہوگا. جنرل ٹکا خان آرمی چیف، اس وقت کمانڈر ان چیف کہتے تھے، یعنی پاکستان کی آرمڈ فورسز کے وہ سربراہ رہ چکے تھے. اور جنرل ٹکا خان اس میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے. تو راولپنڈی پریس کلب اس وقت جو ہے لیاقت باغ کے قریب تھا، مجھے آج کل معلوم نہیں کہ آج کل کدھر ہے. وہاں پر جنرل ٹکا خان کی پریس کانفرنس تھی، اور بھی لوگ تھے اس میں، فارن کارسپونڈنٹس بھی تھے بی بی سی کے اور مختلف جو ہوتے ہیں اس زمانے میں، جو ظاہر ہے یہی تھے. یہ لوگ بھی تھے، پاکستانی صحافی بھی تھے. ہم لوگ چونکہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے ہم بھی چلے گئے. تو جب یہ سننے والی بات ہے، جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ہم لوگ باہر نکلے تو باہر پولیس والے، بہت بڑی تعداد میں پولیس والے موجود تھے، اور انہوں نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ جانے، کچھ کہے، انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا. اور جنرل ٹکا خان اور یہ جو ابھی جسٹس طارق جہانگیری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، شاید یہ میری اس بات کی گواہی شاید نہیں ضرور دیں گے. یہ واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے یہ 1983 یا 84 کی بات ہے. خیر، جنرل ٹکا خان باہر آئے اور انہوں نے پولیس والوں کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بات سنو، خبردار جو میرے یہ جو بچے ہیں، یعنی ہم جو طالب علم تھے، ظاہر ہے کالج میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خبردار ان کے اوپر کسی نے لاٹھی اٹھائی، جس نے مارنی ہے مجھے لاٹھی. حالانکہ اس زمانے میں بھی عمر رسیدہ تھے وہ. بعد میں وہ جنرل ٹکا خان پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں جب بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت آئی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ انقلابی لیڈر فواد چودھری جیسے، یہ اپنے کارکنوں کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کو کس منہ سے یہ کہیں گے کہ جاؤ یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ؟ مطلب جب انقلابی پارٹی کا رہنما، جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، وہاں اس کے رہنما اس طرح بھاگیں. شیخ رشید کو آپ نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہیں، اور بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. کچھ چھپے ہوئے ہیں، زیر زمین ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں مار دیا جائے گا. ایک تو یہ سب کی زندگی کو خطرہ ہے. بہرحال جی، یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وزیر اطلاعات تھے، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، تو یہ اپوزیشن کے بارے میں کیا کلمات ادا کرتے تھے، اور ان کی باتیں، ان کی بڑکیں جب ہم سنتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی یہ انقلابی لوگ ہیں. لیکن یہ کہاں کے انقلابی ہیں؟ یہ فواد چودھری، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ رہے، ترجمان رہے، یا پتہ نہیں کیا تھے. اس کے بعد یہ آصف علی زرداری کے ترجمان رہے، یا یوسف رضا گیلانی کے ترجمان، یعنی پیپلز پارٹی میں آ گئے. پیپلز پارٹی سے، یعنی پہلے یہ کاف لیگ میں تھے،
اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آ گئے، اس کے بعد تحریک انصاف میں آ گئے، اور اگر آج بھی مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ میں ذاتی طور پر اطلاع کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ انہوں نے حتی الوسع کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں چلا جاؤں، سب نے انکار کر دیا، ان کے پاس کوئی اور جس کہتے ہیں آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ فواد چودھری، یہ جو ویڈیوز ہیں نا، یہ ساری زندگی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، گردش کرتی رہیں گی۔ کل کو آپ اقتدار میں آ گئے تو بھی لوگ آپ کو یہ آئینہ دکھائیں گے، اسی طرح جس طرح آج جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی آئینہ دکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ روز مریم نواز شریف نے جب مارشل لاء کا ذکر کیا تو وہ یہ بھول گئیں کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی پیداوار ان کے والد صاحب ہیں، یعنی میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں جنرل جیلانی نے پنجاب کا وزیر بنایا، پتہ نہیں وزیر ثقافت اور پھر وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعلیٰ، یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے نا۔ تو اسی طرح جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، بھائی یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کے لیے سپریم کورٹ گیا کون؟ آپ کی جماعت یعنی نون لیگ۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یاداشت کمزور ضرور ہے، اتنی بھی نہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو بھول جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فواد چودھری کے حال پر رحم کرے، اور امید ہے کہ اب ان کا انقلابی پن بھی دور ہو چکا ہوگا۔ پہلی مرتبہ تو جب وہ آئے تھے قید کاٹ کے تو وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں رو گئے تھے کہ انہیں بچیاں یاد آتی تھیں۔ امید ہے اس مرتبہ ان کا سافٹ ویئر اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تلے یہ سب آئیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔